بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 20 تا 22 آپ احباب کے سامنے تلاوت. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: وَإِذْ قَالَ، اور یاد رکھنے کے قابل ہے وہ وقت کہ جس وقت کہا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کو، یا قوم اذکروا اے میری قوم تم یاد کرو نعمت اللہ کی نعمتوں کو، علیکم جو اس نے تم پر کی، اذ جعل فیکم جس وقت اس نے بنائے تمہارے اندر انبیاء نبی پیغمبر، وجعلکم ملوکا اور اس نے بنایا تمہیں بادشاہ، وآتاکم اور تمہیں دی وہ نعمتیں، ما لم یؤتی جو نہ دی احدم من العالمین جہان والوں میں سے کسی اور کو. جو اس نے تمہیں نعمتیں دی کہ نہ دی جہان والوں میں سے کسی کو. یا قوم ادخلوا اے میری قوم تم لوگ داخل ہو جاؤ ارض المقدسہ پاکیزہ زمین میں، التی کتب اللہ لکم جسے اللہ نے لکھ دیا تمہارے لیے، ولا ترتدوا علی ادبارکم اور تم لوگ نہ پھرو نہ پلٹو نہ لوٹو، علی ادبارکم اپنی پیٹھ پر، فتنقلبوا سو تم لوٹو، خاسرین
نقصان اٹھا کر، نقصان پا کر، خسارہ پا کر، قالوا کہنے لگی قوم، یا موسیٰ اے موسیٰ، ان فیہا بے شک پاکیزہ زمین میں، قوماً جبارین زبردست قوم ہے، وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا اور بے شک ہم لوگ ہرگز پاکیزہ زمین میں داخل نہ ہوں گے، حتیٰ یخرجوا منہا یہاں تک کہ وہ لوگ یعنی وہ زبردست قوم، وہ لوگ منہا پاکیزہ زمین سے نکل جائیں خود بخود۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا سو اگر وہ لوگ وہاں سے خود بخود نکل گئے، فَإِنَّا دَاخِلُونَ تو بے شک ہم لوگ پاکیزہ زمین میں داخل ہو جائیں گے۔ بنی اسرائیل کا تعارف، جیسا کہ پہلے بتلایا گیا، بنی اولاد کو کہا جاتا ہے۔ اسرائیل یہ دو ناموں سے مل کر ایک نام بنا۔ اسرا عبرانی زبان میں بندے کو کہا جاتا ہے، ایل الہ سے ہے، اور الہ معبود کو کہتے ہیں، اللہ کی ذات کو۔ تو اللہ بنی اسرائیل کا معنی یہ ہوا اللہ کے بندے کی اولاد۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کا ان آیات کریمہ میں تذکرہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے پڑ پوتے کے بیٹے تھے، یعنی نسب نامہ یوں ہے، موسیٰ بن عمران بن قاہث بن لاوا بن یعقوب علیہ السلام، تو یہ نسب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ موسیٰ بن عمران بن قاہث بن لاوا بن یعقوب علیہ السلام، تو یعقوب علیہ السلام کے پڑ پوتے کے بیٹے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ نے بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا، مبعوث فرمایا۔ تو ایک ہی وقت میں دو نبی آئے، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے حضرت ہارون علیہ السلام۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال بڑے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام سے 3 سال چھوٹے تھے، لیکن مرتبہ اور مقام کے اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام سے اعلیٰ اور افضل تھے، اعلیٰ اور افضل تھے۔ اللہ جل جلالہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی، جو بہت ہی جامع کتاب تھی، اور قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ کتابوں میں مرتبہ اور مقام تورات ہی کا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے تورات کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف اللہ جل جلالہ نے بھیجے، اور بنی اسرائیل میں سینکڑوں پیغمبر آئے، یعنی یوں کہہ لیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک
تقریباً 4000 پیغمبر تشریف لائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 4000 پیغمبر تشریف لائے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کس کے بیٹے تھے؟ حضرت ابراہیم اسحاق علیہ السلام کے۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام بیٹے کس کے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، ایک کا نام حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور دوسری کا نام حضرت سائرہ علیہ السلام۔ تو جو حضرت اسحاق تھے وہ حضرت سائرہ علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور حضرت سائرہ علیہ السلام کی اولاد میں جتنے بھی بنی اسرائیل تھے، آخری پیغمبر بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ یہ سب کے سب ایک بیوی کی اولاد ہے، اور دوسری بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام، ان سے صرف ایک بیٹا پیغمبر بن کر آیا، ایک ہی بیٹا آیا، اور اس کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ایک پیغمبر آئے، اور وہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی پیغمبر آئے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی اولاد میں سے، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا ہوئے، تو ان کے بعد کوئی نبی نہ آیا، اور آئے تو صرف ایک ہی آئے، اور وہ تھے سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسری سمت حضرت سائرہ علیہ السلام کی اولاد میں سے 4000 پیغمبر تشریف لائے، اور ان 4000 پیغمبروں میں ایک آخری پیغمبر، جو آخری پیغمبر تھے وہ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اب سینکڑوں انبیاء اکرام علیہ السلام اس دھرتی پر تشریف لائے، اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے، کلمہ توحید کی دعوت دینے کے لیے۔ تو ان پیغمبروں میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک، اگر کسی پیغمبر کو سب سے زیادہ اولویت اور فضیلت اور اہمیت اور درجہ اور مقام اور مرتبہ اگر ملا ہے، شان اگر ملی ہے، وہ میرے اور آپ کے پوری امت کے کائنات آخری کے انسان قیامت تک آنے والے کے لیے، اور حضرت آدم علیہ السلام تک جتنے بھی پیغمبر ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی آ چکے اور جا چکے، اور جتنے بھی آ چکے اور آئے ہوئے ہیں اور آئیں گے، سب میں افضل ترین پیغمبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، میرے اور آپ کے پیغمبر ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، مرتبہ شان کے اعتبار سے۔ تو اللہ نے یہ مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرو، شکر گزار بندے بن کر زندگی گزارو، ناقدری نہ کرو۔ اللہ نے جو تم پر نعمتیں کی ہیں، جو تمہیں شان عطا فرمائی، مقام عطا فرمایا، نعمتیں عطا فرمائی، تم ان نعمتوں کی قدردانی کرو، ناقدری نہ کرو۔ اگر تم نے ان نعمتوں کی ناقدری کی تو اللہ رب العزت کا تم پر عذاب آ جائے گا، تم اللہ کی گرفت میں آ جاؤ گے، پکڑ میں آ جاؤ گے۔ لیکن قوم نے ناقدری کی، تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انعام کیا کیا کہ تمہارے اندر نبی بھیجے۔ کتنے نبی آئے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 4000 پیغمبر تشریف لائے، اور فرمایا وَجَعَلَكُم مُلُوكًا، اور اللہ نے تمہیں بادشاہت عطا فرمائی۔ کتنے ہی پیغمبر ایسے تھے جو بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے، جس طرح کہ حضرت یوسف علیہ السلام
آخری دور میں اپنی عمر کے مصر کے بادشاہ بنے، اور بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام خلیفہ فی الارض، زمین میں اللہ کے خلیفہ بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو عجیب و غریب میرے رب نے سلطنت عطا فرمائی، بادشاہت عطا فرمائی۔ کیسی بادشاہت کہ آپ کی حکومت انسانوں پر بھی تھی، جنات پر بھی تھی، حیوانات پر بھی تھی، اور نباتات اور پرندوں پر بھی تھی، حشرات فی الارض پر بھی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عجیب و غریب حکومت تھی آپ کی۔ تو آپ نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ بادشاہ بھی ایسے کہ جن کی شہنشاہی انسانوں پر بھی ہے، حیوانوں پر بھی ہے، اور جو ہے پرندوں پر بھی ہے، ہواؤں پر بھی ہے، سمندروں پر بھی ہے، اور سمندری مچھلیوں پر بھی ہے۔ تو ایسی بادشاہت آپ کو عطا فرمائی کہ کیڑے مکوڑوں کی بولیاں بھی آپ سمجھ لیا کرتے تھے۔ ان کی چیونٹی اگر زمین پر بولے، آپ آسمان پر آپ کا تخت ہے تو اللہ آپ تک اس کی آواز کو پہنچا دے۔ ایسی عجیب و غریب آپ کو بادشاہت ملی۔ تو یہ اللہ کی نعمتیں تھیں جو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور تمہیں دی وہ نعمتیں جو جہان والوں میں سے کسی کو نہ دی۔ وہ نعمتیں دی۔ کیا نعمتیں دی؟ ان کا ذکر اللہ نے 9ویں پارے میں بھی عطا فرمایا۔ متعدد قرآن کریم کے مقامات پر ان نعمتوں کا ذکر فرمایا جو اللہ نے بنی اسرائیل کو عطا فرمائی۔ کیا نعمت عطا فرمائی؟ کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کے پیچھے مصر جو ہے فرعون لگا، اور فرعونی قبطی لگے، اور پورے لاؤ لشکر اور طاقت کے ساتھ فوج آپ کے پیچھے لگی، اور درمیان میں بحر کلزم آیا، تو اللہ کے حکم سے وہ بحر کلزم کہ جس کی گہرائی بہت زیادہ تھی، اللہ نے پانی کو اپنے امر کن سے روک دیا، اور دیواروں جیسی بلند سڑکیں بن گئی، پانی خشکی میں تبدیل ہو گیا، اور ایک جگہ پر پانی رک گیا، اور بنی اسرائیل بحر کلزم کو عبور کر کر دوسری سمت چلے۔ یہ اللہ نے نعمت عطا فرمائی۔ اور پھر یہ لوگ وادی تی میں پہنچے، جسے آج وادی سینا کہا جاتا ہے، اور وادی سینا یہ ارض مقدس تھی، پاکیزہ زمین تھی۔ وادی سینا پاکیزہ زمین، آج کل کے دور میں یہ جگہ جو ہے شام، جو ہے شام، ملک شام ہے، لبنان ہے، اور اسی طرح پر کنعان ہے، مصر کا کچھ حصہ ہے، ترکیوں کے پاس بھی کچھ حصہ ہے۔ تو یہ مختلف مقامات ارض مقدس کہلاتے ہیں جو جس کی طرف اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ تم جاؤ، اور وہاں پر زبردست قوم رہتی ہے، قوم عمالقہ۔ عملیق مقام تھا، اور عملیق مقام کی نسبت سے یہ قوم عمالقہ کہلائی۔ بڑے قد و قامت والے تھے، طاقتور تھے، جنگجو تھے، لڑاکو تھے، انتہائی زیادہ، اور لیکن رب کے نافرمان تھے، رب کے باغی تھے، اور جو ہے کفر اور شرک پر جمے ہوئے تھے۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ تم جاؤ اور جا کر ان سے جہاد کرو، جہاد کرو۔ قوم نے انکار کر دیا، اور قوم یہ کہنے لگی کہ ہم نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ خود بخود نہ نکل جائیں۔ اب وہ تو احمق، وہ تو بدبخت تھے، وہ تو جبار تھے، یعنی زبردست طاقتور تھے، لیکن نافرمان تھے اور اللہ کے باغی تھے، خود بخود کیسے نکل سکتے تھے؟ جہاد کے ذریعے انہیں نکالا جا سکتا تھا، اور اللہ رب العزت کی وہ جہاد کرتے، بنی اسرائیل جہاد کرتے، اللہ کی مدد بھی آتی، اور اللہ رب العزت انہیں فتح بھی دیتے، اور یہ فاتح بن کر اس ارض مقدس میں داخل ہوتے۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے جانے سے انکار کر دیا، انکار کر دیا، لڑائی کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ یہ وادی تی کے اندر، یعنی وادی سینا کے اندر
40 سال تک بھٹکتے رہے، صبح سفر کرتے، شام تک سفر کرتے رہتے، اور پھر جب رات ہو جاتی پڑاؤ ڈالتے کہ اگلے دن پھر سفر کریں گے، اور صبح ہوتی تو اسی جگہ پر اپنے آپ کو پاتے جہاں سے سفر کرتے۔ تو وادی تیہ کے اندر 40 سال تک یہ بھٹکتے رہے۔ اور وادی سینا کیا تھی؟ اس کا طول اور عرض 36 میل اس کی لمبائی تھی، 34 میل اس کی چوڑائی تھی، اور سطح سمندر سے 5000 فٹ اس کی بلندی تھی اس وادی سینا کی۔ تو اس وادی تیہ کے اندر، وادی سینا کے اندر یہ لوگ 40 سال بھٹکتے رہے، لیکن دیکھیں رب کی نافرمانی کی حکم کو نہ مانا، پھر بھی میرے رب کی شان کریمی کو دیکھیے۔ چونکہ ان لوگوں میں بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، اور عورتیں بھی تھیں، تو آپ اندازہ کیجئے پھر بھی میرے رب نے ان پر رحم فرمایا کہ اللہ ان کے لیے جنت کا کھانا اتارتے، من اور سلوہ اتارتے، من اور سلوہ ان پر اتارا جاتا، اور جنت کا کھانا، آسمان سے کھانا اتر رہا ہے، ان کے لیے کھیر آتی، ان کے لیے بٹیر آتے، اور طرح طرح کے ان کے لیے نعمتیں کا نازول ہوا اس مقام پر۔ لاکھوں کی تعداد تھی ان لوگوں کی، لاکھوں کی تعداد میں تھے یہ لوگ، لیکن اللہ رب العزت جب دوپہر ہوتی اور سورج عروج پر ہوتا اور گرمی ہوتی تو اللہ رب العزت ان کے لیے بادل کا سایہ کر دیتے، اور جب یہ چلتے تو بادل ان کے ساتھ ساتھ چلا کرتا، بادل ان کے اوپر سایہ کیے ہوئے ان کے ساتھ ساتھ چلتا۔ اللہ رب العزت اپنی مدد نصرت ان کو ان کی آنکھوں سے دکھاتے، لیکن اتنے احمق لوگ تھے، بدبخت لوگ تھے کہ انہوں نے اس کے باوجود رب کے حکم کو نہ مانا، رب کے حکم کو نہ مانا اور نافرمانی کی۔ تو اس کا ذکر ہے، تفصیلی واقعہ اگلی آیات کریمہ میں آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں میں نے بادشاہت بھی عطا فرمائی، نبی بھی تم میں کثرت سے بھیجے، وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور تمہیں وہ نعمتیں دی جو جہان والوں میں سے کسی کو نہ دی، اتنی نعمتیں تمہیں عطا فرمائی۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی، اے میری قوم داخل ہو جاؤ پاکیزہ زمین میں جو اللہ نے لکھ دیا، جسے لکھ دیا تمہارے لیے، اور نہ لوٹو نہ پلٹو، تم اپنی پیٹھ پر، پشت پر، یعنی تم واپس نہ مڑو بغیر تم وہاں اس زمین میں داخل ہوئے بغیر، فتنقلبوا خاسرین، اگر تم لوٹ گئے، تم اس زمین میں، ارض مقدس میں داخل نہ ہوئے تو تم نقصان میں پڑ جاؤ گے، نقصان میں پڑ جاؤ گے، خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ تو وہ کون سی زمین ہے؟ ملک شام کی زمین، کنعان کی زمین، ترکیوں کے پاس کچھ حصہ، لبنان کی زمین اور مصر کا کچھ حصہ، یہ سارے زمین اور ان کا کچھ حصہ یہودیوں کے پاس ابھی تک یہودیوں کے پاس موجود ہے، اور اس جگہ پر وہ علاقہ فوجی اہمیت کا حامل ہے، اور یہودیوں کا اس پر قبضہ ہے کچھ حصے پر آج بھی۔ تو اللہ رب العزت نے اس جگہ کی طرف انہیں نکلنے کا حکم عطا فرمایا کہ اللہ نے اسے تمہارے لیے لکھ دیا، تم وہاں سے پشت پھیر کر نہ آنا۔ تو وہ لوگ کہنے لگے، اے موسیٰ، اس زمین میں تو بڑی زبردست قوم رہتی ہے، یعنی قوم عمالقہ، املیک جگہ کے نسبت سے عمالقہ نام پڑا، تو کہنے لگے تو وہ تو بڑی زبردست قوم ہے، بڑے لڑاکو ہیں، جنگجو ہیں، قد و قامت والے، ہم تو ان سے نہیں لڑ سکتے، ہم تو وہاں نہیں داخل ہوں گے، یہاں تک کہ وہ خود بخود اس جگہ سے نکل جائے۔ اب وہ تو اللہ کے نافرمان تھے، خود بخود کیسے نکلیں گے جب تک ان سے جہاد نہ کیا جائے۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، اگر وہ لوگ وہاں سے خود بخود نکل گئے، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تو پھر ہم وہاں داخل ہو جائیں گے، اب یہ لوگ یہ بات کہہ رہے، اگر اتنے ہی وہ اچھے ہوتے تو اللہ جہاد کا حکم کیوں دیتا؟
اللہ رب العزت ان سے لڑنے کا حکم کیوں دیتا؟ تو اللہ نے اسی لیے تو حکم دیا کہ وہ اتنے شریف نہیں ہیں جو خود بخود نکل جائیں۔ جب تک تم جہاد نہیں کرو گے اس وقت تک وہ وہاں سے نکلیں گے نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے انہیں جہاد کرنے کا حکم دیا، لیکن ان لوگوں نے جہاد کرنے سے انکار کر دیا۔ آگے تفصیلی واقعہ مزید آ رہا ہے، وہ کل بیان کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب